الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج کل کا دور ہے ہی ایسا، بلکہ آج کل کا نہیں، بہت سارے ادوار یہاں سے گزر چکے۔ ہر دور کے اندر ایک ظالم ہوتا ہے اور دوسری طرف مظلوم ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور دوسری طرف مظلوم ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں ظالم ہے تو مظلوم بھی ہے، اور اگر مظلوم ہے تو ظالم تو بظاہر خوب ہے کہ جو ہے نا ظالم تو ہوگا ہی، مظلوم بنتا ہی تب ہے جب کوئی ظالم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہم نے اس کے لیے ولی بنا دیا، ولی کو جو ہے نا قصاص لینے والا بنا دیا۔ اور اگر ہم مظلوم کی مدد نہیں کریں گے تو اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج ہم مظلوم کی مدد نہیں کرتے، اگر ہمارے سامنے کوئی مظلوم بندہ ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے مظلوم کے اوپر اور ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم مظلوم کی مدد نہیں کرتے تو گویا ہم بھی ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں، ظالم کے ساتھ ہمارا بھی شمار کیا جائے گا کہ یہ بھی ظالم ہوں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، اگر کوئی مومن مظلوم ہے، نیک آدمی پر دنیا کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے، ظالم مظلوم پر بے حد ظلم کر رہا ہے، انتہائی درجے کا ظلم کر رہا ہے، اگر میں وہاں موجود ہوں اور میرے پاس یہ طاقت بھی ہے، یا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یہ طاقت بھی رکھتا ہو کہ میں اگر ظالم کو روکوں گا تو ضرور ظالم ظلم کرنے سے رک جائے گا، اگر ہم میں سے کسی نے ایسا نہ کیا، طاقت ہونے کے باوجود ایسا نہ کیا، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے مظلوم کو لیکن ہم نے نہیں روکا، تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کو بھی جو پاس کھڑا ہے، طاقت بھی ہے، روکا نہیں، ظالم کو ظلم سے روکا نہیں، مظلوم کی مدد نہیں کی، تو اللہ رب العزت ساری مخلوقات کے سامنے اس شخص کو بھی ذلیل کرے۔ آج ہم نے سوچنا ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہم نے کتنے مظلوموں کی مدد کی ہے اور کتنے ظالموں کا ساتھ دیا ہے۔ آج اگر باہر بازار کے اندر دیکھ لیجئے، بازار کے اندر کسی مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہے تو جا کر ظالم کے ساتھ مل جائیں گے، دیکھتے ہیں اگر یہ سامی بھاری ہے، وزنی ہے، پیسے کے لحاظ سے زیادہ ہے تو ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور کہتے ہیں، سننے میں یہ الفاظ بھی میں نے کانوں نے سنے کہ یار چلو دو ہاتھ ہم بھی کرارے کر لیتے۔ یاد رکھیے گا تم بھی مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہو اور ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، قیامت والے دن اس کا حساب ضرور لیا جائے گا تم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ظالم کو بھی روکو اور مظلوم کو بھی روکو، یعنی ظالم کی بھی مدد کرو اور
مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں مدد کروں گا جب وہ مظلوم ہوگا، لیکن جب وہ ظالم ہوگا تو پھر میں کیسے مدد کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب وہ مظلوم ہوگا تو اس کی مدد کرو، ظالم کو اس سے روکو، اور جب وہ ظالم ہوگا اس کو اس سے روکنا، ظلم سے روکنا یا منع کر دینا، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ظلم سے روکا جائے، یہی اس کی خیر خواہی ہے۔ اگر ظالم کو ہم ظلم سے روکیں گے نہیں تو یہ اس کی خیر خواہی نہیں بلکہ اس کا نقصان ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ان ظالموں کی طرف نہیں جھکنا، اگر جھکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا تمہارے لیے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظالم کی مدد کی تاکہ اس کے باطل کو حق ثابت کیا جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اس شخص سے اٹھ جاتا ہے، یعنی اللہ کے ذمے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ذمے میں وہ نہیں رہتا۔ اگر مظلوم کی مدد کریں گے تو ہم اللہ کے ذمے میں رہیں گے، اگر ظالم کی مدد کریں گے تو ہم اللہ کے ذمے سے بری ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ آج گھروں کے گھر مظلوم نظر آتے ہیں اور گھروں کے گھر ظالم نظر آتے ہیں۔ گھر کے اندر کہیں پر بیٹی مظلوم ہے، کہیں پر چھوٹا بھائی مظلوم نظر آتا ہے، اور کہیں پر سب سے بڑھ کر بہو نظر آتی ہے مظلوم۔ آج اگر تمہارے گھر کے اندر ایک سائڈ پہ بہو، دوسری سائڈ پہ ماں ہے، اگر بہو مظلوم ہے تو تم کس کا ساتھ دو گے؟ ماں کا ساتھ یا بہو کا ساتھ دو گے؟ اگر بہو مظلوم ہے، ماں کا ساتھ تم نے دیا تو یاد رکھیے گا تمہارا شمار بھی ظالموں کے اندر ہوگا، جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اندر تمہارا بھی شمار کیا جائے گا۔ کہیں پر پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور کہیں پر یتیموں کا مال کھا کر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن چاہے وہ بہو ہو، بیٹی ہو، چھوٹا بھائی ہو، سب کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ بات ظالموں تک ضرور پہنچائیے جو دن رات یہی ظلم کرتے نظر آتے ہیں، کہیں پر بیٹی کے ساتھ ظلم، کہیں پر بہو کے ساتھ ظلم، اور کہیں پر چھوٹے بھائی یتیموں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارا روزانہ کا درس ہوتا ہے، یہ میرے بھائیوں آپ لوگوں سے التجا ہے، التماس ہے کہ اس درس کو ان ظالموں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور مظلوموں پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو عزتوں برکتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔